من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان للمشرکین ان یعبدوا مساجد اللہ شاہدین علی انفسهم بالکفر اولئک حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ آیت نمبر 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ما كان للمشرکین ان یعبدوا مساجد اللہ، مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے مساجد کے مجاور و خادم بنے، اس حال میں کہ وہ کفر پر قائم ہیں۔ اولئک حبطت اعمالهم، ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جانے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مساجدوں کے آباد کار و مجاور و خادم تو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ کو ادا کیا، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ وہ کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، انہی سے توقع ہے کہ یہ سیدھے راستے پر چلیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم نے حاجی کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا اس کے برابر کر لیا ہے؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کے برابر کر لیا جو اللہ پر ایمان لایا، یوم آخرت پر ایمان لایا، وجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہے الذین آمنوا وہاجروا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، اللہ کے راستے میں اپنے بالوں کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا۔ اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں درجے کے اعتبار سے بڑے عظیم لوگ۔ واولئک هم الفائزون، یہی لوگ کامیاب و کامران انسان۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے یبشرهم ربهم برحمۃ منہ، اللہ اپنی طرف سے، ان کا رب ان کی طرف سے جو ہے رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، اپنی رضوان کی خوشخبری دیتا ہے، ایسے باغات کی خوشخبری دیتا ہے، فیہا نعیم مقیم، جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، اللہ کے ہاں جو ہے بڑا اجر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والے انسانوں، لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء، اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو جو ہے کفر سے محبت کرتے ہیں، کفر کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ اہل ایمان کی طرف اشارہ ہے جن کے قریبی رشتہ دار جو تھے وہ مکہ میں کفر کی حالت میں تھے، تو یہ کہتے ہیں ہم اپنے رشتہ داروں سے کیسے لڑیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اے ایمان والو اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، اگر وہ جو ہے ایمان پر کفر سے، ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت کرتے ہیں، جو بھی انہیں اپنا دوست بنائے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیں ان کان آباؤکم وابناؤکم، اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر، وعشیرتکم، تمہارے خاندان کے لوگ، واموال اقترفتموها، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وتجارت تخشون کسادها، اور تجارت جس کے نقصان ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، ومساکن ترضونها، اور وہ گھر جو تم پسند کرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں۔ فتربصوا، تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ اپنا حکم لے آئے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ سے دعا کریں ہمیں سچا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت اپنے دین کو غالب کرنے کے لیے کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا